کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 11۔ قبیلہ خزرج کے کئی اور آدمی عدی کے گھر میں جمع ہو چکے تھے اور چند عورتیں بین کر رہی تھیں۔ مقتولین کے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ دروازے کے سامنے پڑا تھا اور نووارد باری باری اس خون سے اپنی انگلیاں تر کر کے ان کا انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ عاصم گھوڑا دوڑاتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ شمعون کا غلام، جس کا لباس پسینے سے تر ہو چکا تھا، بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ عباد اسے پیچھے سے ننگی تلوار سے ہانک رہا تھا۔ عاصم نے صحن میں داخل ہوتے ہی رسے کو زور سے جھٹکا دیا اور غلام، جس کی ہمت جواب دے چکی تھی، منہ کے بل گر پڑا۔ صحن میں جمع ہونے والے لوگ ایک دوسرے کی زبانی عاصم کی کارگزاری کا حال سن چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کی آمد پر بے چینی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن شمعون کے غلام اور عباد کو دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ عاصم نے کہا، بھائیو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یثرب میں میرے حصے کا آخری کام باقی ہے۔ اب شمعون کے غلام کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اوس و خزرج ایک دوسرے کا خون بہا کر یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل کر رہے تھے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اب میرا اپنے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ تم میں سے کون مرتا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گا اور میری آنکھیں تمہاری بربادی کا تماشا نہیں دیکھیں گی، لیکن یثرب چھوڑنے سے پہلے میں آخری بار تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اوس اور خزرج جس آگ کا ایندھن بن رہے ہیں، وہ آگ یہودیوں نے لگائی ہے۔ یہ شمعون کا غلام ہے اور تم اس سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ رات کے وقت جب ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا تو میں باغ میں عدی سے باتیں کر رہا تھا۔ سمیرہ کے سوا اس گھر کے کسی اور فرد کو ہماری ملاقات کا علم نہ تھا۔ پھر جب میں عدی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا تو شمعون کا غلام بھاگتا ہوا اس باغ میں داخل ہوا اور ایک آدمی جو اس کا پیچھا کر رہا تھا واپس چلا گیا۔ میں نے اس غلام سے اس طرف آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ بتایا کہ میں اپنے آقا کے گھر سے چوری کر کے بھاگا ہوں اور اس کے نوکر میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ مجھے شمعون کی چوری سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہاں ہمارے مویشیوں کا چھپر جل رہا تھا اور میرا چچا زخمی تھا۔ قبیلے کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عدی کے بیٹے ہمارے گھر پر حملہ کر کے بھاگ گئے ہیں اور میرے غلام عباد نے اس گھر تک ان میں سے ایک کا تعاقب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ منظر کے بیٹے عدی کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ میں واپس یہاں پہنچا تو اس گھر پر حملہ کرنے والے اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ شمعون کا غلام بے حس و حرکت منہ کے بل پڑا تھا۔ عاصم نے عباد کو اشارہ کیا اور اس نے اس کی گردن پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ عاصم نے غلام سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ، یہ باتیں درست ہیں؟ ہاں، اس نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ حملے کے بعد شمعون نے تمہیں عدی کے گھر کی طرف بھاگنے کی ہدایت کی تھی؟ جی ہاں، لیکن میں بے قصور ہوں۔ ایک غلام کے لیے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ عاصم نے عباد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عباد، اب تم اسے میرے چچا کے پاس لے جاؤ۔ اگر یہ ان کے سامنے اپنے بیان سے منحرف ہونے کی کوشش کرے تو اسے سالم کے سپرد کر دینا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا سر قلم کرتے ہوئے شمعون کا خوف محسوس نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے یہودیوں کی آبادی سے گزرنا خطرناک ہوگا، اس لیے باہر سے پھیر کھا کر گھر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ عباد نے غلام کا رسہ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، ساتھ کسی ایسے مسافر کا دیا جاتا ہے جس کی کوئی منزل ہو، اور میرے لیے بے نشان راستوں کے سوا کچھ نہیں۔ تم جاؤ۔ عباد کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور وہ غلام کو کھینچتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ حاضرین اب آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عاصم کچھ دیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، منظر کے بیٹوں نے سمیرہ، عدی اور نعمان کے بھائیوں کو قتل کیا ہے اور میں نے منظر کے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لیکن یہ اوس اور خزرج میں سے کسی کی فتح نہیں، یہ صرف یہودیوں کی فتح ہے۔ تمہارے درمیان نفرت کی آگ یہودیوں نے جلائی ہے اور تمہارے خون کے چھینٹوں سے اس کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی اور مجھے اس جرم کی سزا مل چکی ہے۔ میرے باغ کے تمام پھول اس آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ اب مجھے یثرب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب میں تم سے کوئی التجا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد عاصم کی آواز بھر آ گئی اور اس نے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ نعمان نے بھاگ کر صحن کے دروازے کے باہر اسے روکا اور کہا، عاصم، ٹھہرو۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم سمیرہ کو کب سے جانتے تھے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی اور تمہارا ساتھ دینا چاہتی تو میں اس کا راستہ نہ روکتا۔ میرے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہوتا کہ تم نے ابا جان کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی۔
مجھے اپنے قبیلے کے تانوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ اب اگر تم جانے سے پہلے ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عاصم نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، نعمان، اب میں سمیرہ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا، بیٹا اب تم دیر نہ کرو ورنہ تمہارے لیے یثرب سے زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ نعمان نے کہا، آپ کا گھوڑا تھک گیا ہوگا، آپ میرا تازہ دم گھوڑا لے جائیے۔ نہیں، یہ میرا آخری دوست ہے اور میں اسے یہاں چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ عاصم نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد عاصم ایک ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک ٹیلے کی اوٹ سے سالم گھوڑا بھگاتا ہوا نمودار ہوا اور عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، سالم، تمہیں اس طرف تنہا نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سالم نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سالم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ قریباً 4 کوس سفر کرنے کے بعد وہ شام کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر ایک ٹیلے کے عقب میں گھوڑوں سے اتر پڑے۔ سالم نے جلدی سے اپنی کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش عاصم کو پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اس بے سر و سامانی کی حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکیں گے، اس لیے میں پانی کا مشکیزہ اور ضرورت کی دوسری چیزیں لے آیا ہوں۔ آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں، میں نے خرجین میں ستو، کھجوریں اور پنیر رکھ دیا ہے، اور جو امانت آپ سعد کے پاس چھوڑ آئے تھے وہ بھی میں نے خرجین میں رکھ دی ہے۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو قبیلے کے سواروں کی ایک ٹولی ملی۔ یہ لوگ شام کے راستے کی ناکہ بندی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ مکہ کی طرف نکل گئے ہیں اور وہ اس کی طرف چلے گئے۔ قبیلے کے باقی لوگ منظر کے گھر جمع تھے اور باری باری آپ سے انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ میں نے انہیں بھی یہی بتایا کہ آپ مکہ کی سمت کئی کوس دور جا چکے ہیں، اور یہ سنتے ہی کئی سوار اس طرف چل پڑے۔ اس کے بعد میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو سفر کا ضروری ساز و سامان مہیا کیا جائے۔ میں نے اس ٹیلے کے پیچھے خاصی دیر انتظار کیا، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ شاید آپ جا چکے ہیں۔ اب آپ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ عاصم نے کہا، مجھے اپنا گھوڑا چھوڑنا پسند نہیں، میں تمہارے گھوڑے کی زین اس پر ڈال لیتا ہوں۔ سالم نے کہا، اچھا جلدی کیجیے، مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کے راستے پر تلاش کرنے کے بعد وہ آپ کو شام کے راستے پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عاصم نے جلدی سے سالم کے گھوڑے کا ساز و سامان اتار کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور اس کے بعد سالم سے پوچھا، تم نے سعد کو تمام واقعات بتا دیے ہیں؟ ہاں، اسے اب آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ وہ مسعود اور جابر کے لیے روتی ہے اور آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اور تم بھی میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہو؟ سالم نے جواب دینے کی بجائے عاصم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ عاصم نے کہا، اچھا تم جاؤ اور سیدھے گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں نے شمون کے غلام کو عدی کے گھر میں جمع ہونے والوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد عباد کے ساتھ بھیج دیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ماموں جیسے لوگ میرے اس اقدام کو بھی ایک سازش ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ غلام وہاں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے اور وہ عباد کی بوٹیاں نوچنے کو تیار ہو جائیں۔ سالم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، قبیلے کے آدمی منظر کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، اور میں نوکروں کو تاکید کر آیا تھا کہ اگر عباد شمون کے غلام کے ساتھ آئے تو وہ انہیں گھر سے باہر روک لیں اور میری واپسی تک باغ میں چھپائے رکھیں۔ چچا جان نے میرے متعلق پوچھا تھا؟ نہیں، وہ اندر پڑے ہوئے تھے، ان سے اب تک کسی نے لڑائی کے واقعات کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ابھی انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ سعاد جو مکان سے باہر میری راہ دیکھ رہی تھی، کسی سے جابر اور مسعود کی موت کی خبر سن چکی تھی۔ مجھے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمام واقعات بتانے پڑے۔ میں اس سے بھی کہہ آیا ہوں کہ وہ عباد کا خیال رکھے۔ اب آپ وقت ضائع نہ کیجیے۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سالم نے اچانک بدحواس ہو کر کہا، ٹھہریے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ عاصم کو ٹیلے کے دوسری طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ حیران سا ہو کر سالم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ سالم نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی باگ عاصم کے ہاتھ میں دے دی اور بھاگتا ہوا ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ چند ثانیے ایک پتھر کی اوٹ میں سمٹ کر وہ ٹیلے کی دوسری جانب دیکھتا رہا، پھر باگ اس کے ہاتھ سے لے کر بولا، وہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں، شاید انہیں آپ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، لیکن آپ کے لیے ان سے الجھنا خطرناک ہوگا۔ وہ لڑنے کی بجائے واپس جا کر سارے قبیلے کو اس طرف لے آئیں گے اور پھر شام کی حدود تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ یہیں کھڑے رہیں، میں انہیں دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سالم عاصم کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہوا اور آن کی آن میں ٹیلے کے گرد نصف چکر کاٹ کر دوسری جانب پہنچ گیا۔
عاصم چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر گھوڑے کو ایک جھاڑی سے باندھ کر ٹیلے پر چڑھا اور چوٹی کے قریب لیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شام کے راستے پر 3 سوار کافی دور جا چکے تھے اور سالم پوری تیز رفتاری کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر یہ سوار ایک پہاڑی کے دامن میں رک گئے اور مڑ کر سالم کی طرف دیکھنے لگے۔ سالم نے ان کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا۔ وہ کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد معمولی رفتار سے واپس یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ ٹیلے کے قریب سے گزر رہے تھے، عاصم ایک پتھر کی آڑ میں لیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک سوار یہ کہہ رہا تھا، میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ ہمیں یہیں پہرا دینا چاہیے۔ تمہارے ابا کہتے تھے کہ وہ شام کے سوا کہیں نہیں جائے گا۔ سالم کی آواز سنائی دی، میری نظر اتنی کمزور نہیں کہ میں عاصم کا گھوڑا بھی نہ پہچان سکوں۔ میں نے اسے پہاڑی کی اوٹ سے نکل کر اس طرف مڑتے دیکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ جبل احد کے عقب میں پہنچ چکا ہوگا۔ اگر وہ اس طرف گیا تھا تو تم ہمارے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے؟ اس کا تعاقب کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جب تم اس پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے تو میں نے تمہیں آوازیں دیں، لیکن تم میری طرف متوجہ ہوئے بغیر نکل گئے۔ لیکن تم تنہا اس طرف کیسے آئے؟ مجھے شک ہوا تھا کہ شاید وہ مکہ کا رخ کرنے کی بجائے کہیں آس پاس چھپ کر دن گزارنے کی کوشش نہ کرے۔ میں بنو قریظہ کے باغوں کے قریب پہنچا تو ایک چرواہے نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی ایک آدمی کو باغ سے نکلتے دیکھا ہے۔ گھوڑے کا حلیہ دریافت کرنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عاصم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آواز سنائی دی، میرے خیال میں ہمیں عاصم کا پیچھا کرنے کی بجائے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ اگر شام تک اس کا سراغ نہ ملا تو رات ہی رات میں وہ کوسوں دور نکل جائے گا۔ عاصم اس سے زیادہ نہ سن سکا۔ سوار آگے نکل گئے اور جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے ٹیلے سے نیچے اتر کر اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ ایک فوری خطرہ دور ہو چکا تھا اور اب وہ کسی قدر اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اسے اپنی زندگی کی ہر سانس ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ ماضی سے اس کے تمام رشتے کٹ چکے تھے اور مستقبل کی تمام امیدیں خاک میں مل چکی تھیں۔ اپنے وطن سے آگے وہ روئے زمین کی جن وسعتوں کو سمیرہ کے حسین تصورات سے آباد کیا کرتا تھا، وہ اب ایک بھیانک خلا میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ نسلی غرور اور قبائلی عصبیت ایک عرب نوجوان کی سب سے بڑی پونجی تھی، لیکن وہ یہ پونجی لٹا چکا تھا۔ اسے بنو اوس کے لیے لڑنا اور مرنا سکھایا گیا تھا، لیکن اب وہ ان تمام عقائد سے منہ پھیر چکا تھا جو اسے زندگی سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ تلوار جو اس نے بنو خزرج سے لڑنے کے لیے خریدی تھی، اس کے اپنے قبیلے کے آدمیوں کے خون سے تر ہو چکی تھی، اور عرب کے قانون میں اپنے قبیلے کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ امیدوں کے وہ چراغ جن کی روشنی میں اس نے اپنی زندگی کی ایک نئی منزل دیکھی تھی، بجھ چکے تھے۔ سمیرہ کی موت اس کے نزدیک مستقبل کے تمام حوصلوں، ولولوں اور امیدوں کی شکست تھی۔ ماضی کی روایات سے منحرف ہو کر جو الگ راستہ اس نے اپنے لیے تلاش کیا تھا، ایک تاریک غار کے کنارے پر ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جسے بددلی اور مایوسی نے ہر راستے اور ہر منزل سے بے نیاز کر دیا ہو۔ ماضی کی آغوش سے موت کے مہیب سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ مستقبل اپنے دامن میں اس کے لیے کتنی تلخیاں اور کتنی راحتیں لیے ہوئے ہے۔ تاہم زندگی کے ہر ولولے سے محروم ہونے کے باوجود اسے اس قبیلے کے ہاتھوں مرنا پسند نہ تھا۔ یثرب اب اس کے نزدیک ایک ایسا ظلمت کدہ تھا جہاں کسی روشنی کا تصور کرنا بھی ایک طرح کی خود فریبی تھی، اور شام کا رخ کرتے ہوئے عاصم کو صرف یہ تسکین تھی کہ وہ اس ظلمت کدے سے دور جا رہا ہے۔ لیکن کاش اسے یہ معلوم ہوتا کہ صرف چند منزل پیچھے جبل فاران کی چوٹیوں پر آفتاب رسالت نمودار ہو چکا ہے، جس کی ضیاء پاشیوں سے یثرب کے در و دیوار منور ہونے والے ہیں۔ وہ جس وطن کے مستقبل سے مایوس ہو کر جا رہا ہے، اس پر ارض و سما کی تمام نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ زمین جو اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے، اطراف عالم میں امن و سکون کے جویاؤں کا مرکز بننے والی ہے۔ جہاں اس نے شر کا غلبہ دیکھا ہے، وہاں نیکی کا بول بالا ہوگا۔ جہاں اس نے زبردست وحشت اور انتقام کے انگارے دیکھے ہیں، وہاں محبت کے پھول کھلیں گے۔ عاصم نے پیغمبر اسلام کے متعلق ابھی تک صرف اس قسم کی باتیں سنی تھیں کہ مکہ کی زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، قریش اسے اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اور اس پر ایمان لانے والے مٹھی بھر انسانوں کو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں زد و کوب کیا جاتا ہے۔ قریش ایک زبردست قوت کے مالک ہیں، اور مکہ میں کسی ایسے دین کی کامیابی بعید از قیاس ہے جس کی تعلیم ان کے مروجہ عقائد کی نفی کرتی ہو۔ اگر کوئی مرد حق کے آگاہ عاصم کا راستہ روک کر یہ کہتا، تم کہاں جا رہے ہو،
تم اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہو؟ تم اس قافلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے جسے قدرت نے اس وادی میں اپنی عظمت اور جلال کے پرچم گاڑنے کے لیے منتخب کیا ہے؟ تم شام کی بجائے حجاز کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تم جس وادی کو الوداع کہہ رہے ہو وہ روئے زمین کے تمام بے بس اور مجبور انسانوں کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بننے والی ہے۔ یہاں زمین کے فرش پر بیٹھنے والے مرد مومن ایوانوں میں سونے والے کج کلاہوں کی قسمت کے فیصلے کیا کریں گے۔ مکہ سے وہ ہادی برحق آنے والا ہے جو اوس و خزرج کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا۔ تم اس سرزمین پر نفرت اور عداوت کی بجائے اخوت اور محبت کے مظاہرے دیکھو گے۔ تمہیں زندگی کی راحتوں کی تلاش میں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو عاصم اسے دیوانہ خیال کرتا۔ اگر اس وقت اچانک آسمان کے دریچے کھل جاتے اور وہاں سے نازل ہونے والے فرشتے عاصم کو یہ پیغام دیتے کہ پروردگار عالم نے اس زمین کے باشندوں کو اپنے ان انعامات کے لیے منتخب کیا ہے جو روئے زمین کی کسی قوم کے حصے میں نہیں آئے، تو بھی اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار نہ آتا۔ چند دن بعد ایک شام عاصم غطفان کے ایک رئیس زید بن عبادہ کی بستی میں داخل ہوا۔ زید ان تاجروں میں سے تھا جن کے ساتھ عاصم نے یروشلم سے واپسی پر سفر کیا تھا۔ عاصم کا چہرہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ زید پہلی نگاہ میں اسے پہچان نہ سکا اور عاصم کو یہ کہنا پڑا، میں یثرب سے آیا ہوں اور میرا نام عاصم ہے۔ زید نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بھائی معاف کرنا، تمہاری صورت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی ہو۔ عاصم نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ایک مصیبت زدہ آدمی کی شکل تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بستی میں ایک بے سہارا آدمی کو پناہ مل سکتی ہے؟ میں صرف چند دن کے لیے آرام کی نیند چاہتا ہوں۔ زید نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ عاصم بولا، میرا مقصد آپ کی مہمان نوازی کی توہین کرنا نہیں تھا، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ یہاں بھی پہنچ جائیں۔ زید نے ایک نوجوان سے کہا، تم اس کا گھوڑا استبل میں لے جاؤ، اور پھر عاصم سے مخاطب ہو کر بولا، میرے ساتھ آؤ۔ عاصم اس کے ہمراہ چل دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے میزبان کے ساتھ ایک پرتکلف دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ عاصم نے چند نوالے کھانے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو زید نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، عاصم نے جواب دیا، میرا پیٹ بھر چکا ہے اور اب مجھے چند پہر صرف پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے آرام کے لیے ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کر دیا ہے۔ اب اگر اسے مہمان نوازی کے آداب کے خلاف نہ سمجھو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا پیچھا کرنے والوں کی تعداد کیا ہے اور وہ یہاں سے کتنی دور ہیں۔ ان کی 5 ٹولیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ آخری ٹولی کو میں نے یہاں سے 3 منزل کے فاصلے پر دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمام سواروں کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ بنو خزرج کے 50 سوار تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی تمہاری مدد کو نہیں پہنچا۔ میرا پیچھا کرنے والے بنو خزرج کے آدمی نہیں بلکہ میرے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں راستے میں لڑنے کی بجائے ان کی نگاہوں سے بچ کر یہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ مسلسل بے آرامی کے بعد میری آخری امید آپ کی بستی تھی، لیکن یہاں تک پہنچنے سے قبل میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری تھا کہ دشمن نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ سواروں کا پہلا گروہ میں نے یثرب سے فرار ہونے کے دوسرے روز دیکھا تھا، پھر میں راستہ چھوڑ کر 2 دن صحرا میں بھٹکتا رہا۔ تیسری شام میں بھوکا اور پیاسا بنو کلب کی ایک بستی کے قریب پہنچا تو ایک چرواہے کی زبانی معلوم ہوا کہ یثرب کے 15-20 سوار بستی کے رئیس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ رات بھی صحرا میں گزاری اور اس کے بعد 3 دن اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اس عرصہ میں مجھے معلوم ہوا کہ بنو کلب کے سواروں کا ایک گروہ بھی مجھے تلاش کر رہا ہے۔ ایک رات میں نے ایک بدوی کے خیمے میں پناہ لی، اس نے میری خاصی خاطر تواضع کی، لیکن جب ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے تو وہ دبے پاؤں خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں ابھی نیم خوابی کی حالت میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ میں پریشان ہو کر باہر نکلا تو وہ میرے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے گھوڑے پر کوئی غیر سواری نہیں کر سکتا، اس لیے میں ایک طرف چھپ کر اطمینان سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ بدوی مایوس ہو کر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور ایک طرف نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے تلاش کرنے والوں کے پاس جا رہا ہے۔ اس وقت میں چند گھنٹے کی نیند کے عوض اپنا گھوڑا اور زاد راہ بھی قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن نیند کی حالت میں قتل ہونا مجھے پسند نہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ کوئی 5 کوس چلنے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی اور میں گھوڑے کو کھلا چھوڑ کر ریت کے ایک ٹیلے پر لیٹ گیا۔ پچھلے پہر سردی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے آگ جلانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن ابھی میں کوئی خشک جھاڑی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ پھر چاند کی دھندلی روشنی میں ٹیلے سے کوئی 200 قدم دور مجھے چند سوار دکھائی دیے۔ ایک شتر سوار ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ حیرانی کی بات صرف یہ تھی کہ اس نے مجھے نیند کی حالت میں قتل کیوں نہیں کر دیا تھا۔
اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ قتل نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں پکڑوانے کے بعد اسے زیادہ انعام کی توقع تھی۔ میں تمہاری تمام سرگزشت سننا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میرے ساتھ آؤ۔ عاصم اس کے ساتھ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کشادہ صحن کے کونے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں داخل ہوا۔ زید نے کہا، اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر یثرب کی ساری آبادی اس طرف امڑ آئے تو بھی میرا خاندان تمہاری حفاظت کرے گا۔ مجھے بنو کلب کے متعلق بھی یہ اطمینان ہے کہ وہ یثرب کے کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے ہماری دشمنی مول نہیں لیں گے۔ زید عاصم کو تسلی دینے کے بعد خیمے سے باہر نکل گیا اور عاصم کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پچھلے پہر وہ بیدار ہوا تو اس کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اسے خیمے کے دروازے کے قریب ایک مٹکا دکھائی دیا۔ اس نے اٹھ کر پانی کے 2 کٹورے پیے اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، لیکن جسم کے درد اور بخار کے باعث اسے نیند نہ آئی۔ طلوع سحر کے وقت وہ خیمے سے نکلا اور کچھ دیر بستی سے باہر گھومنے کے بعد واپس آ کر پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ زید خیمے کے اندر داخل ہوا اور عاصم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زید نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم ابھی تک سو رہے ہوگے۔ عاصم نے جواب دیا، میں کئی دن کے بعد آرام کی نیند سو رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہی مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے۔ میرا سارا جسم درد کر رہا ہے اور شاید بخار بھی ہے۔ زید نے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی اور بولا، میں شام کے وقت بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ تم بیمار ہو، لیکن 2-4 دن آرام کرنے کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عاصم نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں ایک رات آرام کرنے کے بعد سفر کے قابل ہو جاؤں گا اور آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں گا۔ زید نے جواب دیا، عاصم، میں تمہیں عمر بھر کے لیے پناہ دے چکا ہوں اور میرا سارا خاندان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں بنو غطفان کے تمام رؤسا کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہو اور میرے خاندان سے تمہارا رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ ہمارے پاس اہل یثرب کی طرح سرسبز و شاداب چراگاہیں اور باغ نہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دوسرے قبائل کے کئی پناہ گزین ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اس وقت میرا کوئی فیصلہ ایک ایسے انسان کا فیصلہ ہوگا جو اپنے حواس کھو چکا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے چند دن سوچنے کا موقع دیں؟ زید نے ندامت کے لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہیں کسی شرط کے بغیر پناہ دی ہے، لیکن مجھے یقین ہے تندرست ہونے کے بعد جب تم اپنے مستقبل کے متعلق اطمینان کے ساتھ سوچو گے تو میری مخلصانہ دعوت رد نہیں کر سکو گے۔ 5ویں دن عاصم کا بخار اتر چکا تھا اور وہ مزید چند دن آرام کرنے کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس عرصہ میں اسے اپنا تعاقب کرنے والوں کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بنو کلب کا علاقہ چھاننے کے بعد بنو غطفان کے بعض رؤسا کے پاس بھی پہنچے تھے، لیکن زید کے اثر و رسوخ کے باعث قبیلہ کا کوئی بااثر آدمی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ ایک دن زید کو یہ اطلاع ملی کہ 5 سوار اس کی بستی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس نے 20 جوان ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیے۔ زید کے آدمیوں نے بستی سے 2 کوس کے فاصلے پر ان پر حملہ کیا اور ان کے گھوڑے اور اسلحہ چھین کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد کسی اور گروہ کو زید کی بستی کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 3 ہفتے کے بعد ایک دن زید کی چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر قبیلے کا بڑا سردار اور دوسرے رؤسا اس کے گھر جمع ہوئے تو اس نے عاصم کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ قبیلہ اوس کے ایک معزز نوجوان نے پناہ لینے کے لیے میرا گھر منتخب کیا ہے اور میری وجہ سے بنو غطفان کے اسلحہ خانے میں ایک قیمتی تلوار کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اسے اپنے قبیلے میں داخل کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دیں گے۔ عاصم کے دل میں ابھی تک یہ شبہ ہے کہ ہم شاید اسے پناہ دے کر بنو اوس کی دشمنی مول لینے کی جرأت نہ کر سکیں، اور اسے مطمئن کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ سب باری باری میرے اس اعلان کی تائید کریں کہ آج سے عاصم کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہوں گے۔ قبیلے کے بڑے سردار نے کہا، میں پورے قبیلے کی طرف سے تمہارے اعلان کی تائید کرتا ہوں، اور اگر یہ نوجوان ہمارے دوستوں کی خاطر جان دینے کی ہمت اور ہمارے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو میں تمہیں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ زید نے فخر سے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے کہا، عاصم آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پھر وہ عاصم سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں عاصم، تم مجھے شرمسار نہیں کرو گے؟ لیکن عاصم نے جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ زید نے قدر توقف کے بعد کہا، عاصم، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ اب یہ حضرات تمہاری زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد بنو غطفان کے دوستوں کے سوا تمہارا کوئی دوست نہ ہوگا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ حاضرین کی نگاہیں عاصم کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اس نے گردن اٹھائی اور مغموم لہجے میں کہا، میں آپ کا احسان مند ہوں، اور احسان مندی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہ کروں جسے نبھانا میری ہمت سے بعید ہو۔
یثرب میں اپنے متعلق میں یہ تاثر چھوڑ کر آیا ہوں کہ قدرت نے مجھے دوست اور دشمن کے درمیان امتیاز کرنے والی نگاہ سے محروم کر دیا ہے۔ وہاں میں نے جن لوگوں کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی وہ میرے دوست نہ تھے، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس نے میرے باپ، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں کو قتل کیا تھا۔ اور میں نے جن جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا وہ میرے دشمن نہ تھے، بلکہ میرے اپنے خاندان کے آدمی تھے۔ کل تک میں ایک خاندان اور ایک قبیلے کا فرد تھا اور میری دنیا دوستوں اور دشمنوں سے آباد تھی، لیکن آج میری دنیا دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے۔ میں اپنے اسلاف کے راستے سے بھٹک کر ایک ایسے صحرا کی طرف نکل گیا تھا جہاں میرے لیے ویرانیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنی بے بسی اور مایوسی کے باوجود صرف ایک گمنام زندگی کی خواہش مجھے زید کے دروازے تک لے آئی تھی، ورنہ میں اس عزت افزائی کا مستحق نہ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے محسن کو مایوس کر رہا ہوں جس نے مجھے زندہ رہنے کے لیے سہارا دیا ہے، لیکن اب میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ زندگی بھر کسی انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ عرب میں اس قسم کا اعلان کرنے والے کو پاگل سمجھا جائے گا، لیکن جس شخص نے اپنے خرمن کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی ہو وہ ایک پاگل کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس بات پر تعجب کریں گے کہ میں اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوں، بلکہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں دوبارہ ایسے حالات پیش آئیں تو بھی میرا طرز عمل وہی ہوگا، جس کے نتیجے میں میری دنیا دوستی اور دشمنی کے متعلق اپنے خاندان اور قبیلے کے دیرینہ تصورات سے خالی ہو چکی ہے۔ عاصم یہاں پہنچ کر رک گیا، پھر اس نے اپنی تلوار کا تسمہ کھولا اور اسے زید کو پیش کرتے ہوئے کہا، انسانی خون کے لیے میری پیاس بجھ چکی ہے، مجھے اب اس تلوار کی ضرورت نہیں، لیجئے۔ اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس محفل میں شرمسار کیا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ زید نے عاصم کے ہاتھ سے تلوار لے لی، وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ عاصم نے دو زانو ہو کر گردن جھکا دی۔ زید نے تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈالا، لیکن نیام سے آدھی تلوار کھینچنے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے بے بسی کی حالت میں قبیلے کے معمر سردار کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس پاگل کو پناہ دے چکا ہوں۔ ایک اور آدمی بولا، لیکن ابھی تم یہ کہہ رہے تھے کہ اسے اپنے گھر میں پناہ دینا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرے نے کہا، زید اسے پاگل کہہ کر اپنی خفت مٹا سکتا ہے، لیکن اس نے ہماری دوستی کا ہاتھ جھٹک کر پورے قبیلے کی توہین کی ہے۔ اس کی کم از کم سزا یہی ہے کہ اسے بنو اوس کے پاس واپس بھیج دیا جائے۔ بوڑھے سردار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، اگر زید ایک پاگل آدمی کو پناہ دے چکا ہے تو ہم اس کے ساتھ بد عہدی نہیں کر سکتے۔ ہماری حدود میں اس کا بال بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری حدود سے باہر؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ سردار نے جواب دیا، حدود سے باہر زید کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ زید نے عاصم کو اس کی تلوار واپس دیتے ہوئے کہا، یہ لو، مجھے ایک بزدل آدمی کی تلوار کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے پہلی بار اپنی مردہ رگوں میں خون کی حرارت محسوس کی، لیکن یہ کیفیت ایک ثانیے سے زیادہ نہ رہی۔ اس نے اپنی تلوار لے کر نیام سے نکالی، اس کی نوک زمین پر رکھ کر درمیانی حصہ پر پاؤں کا دباؤ ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد دستے والا حصہ ایک طرف پھینک کر مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا استبل کی طرف چل دیا۔ حاضرین کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر قبیلے کے بڑے سردار نے کہا، یہ دیوانہ کوئی بہت بڑا صدمہ اٹھا چکا ہے، اسے جانے دو اور بنو اوس کو یہ پیغام بھیج دو کہ تمہارا مجرم ہماری پناہ سے نکل چکا ہے۔ زید نے کہا، اگر یہ بذات خود یثرب کی طرف نہ چلا گیا تو بنو اوس اسے نہیں پکڑ سکیں گے۔ دلہا کا باپ جو اب تک خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، زید سے مخاطب ہو کر بولا، زید، یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں ایک دیوانے کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں قبیلے کے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا پیچھا نہ کریں۔ ایک نوجوان نے احتجاج کیا، لیکن ہمارے لیے یہ پابندی صرف اپنے علاقے کی حدود تک ہونی چاہیے۔ اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے اور اس کی جیب بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو اس کا سامان راستے میں کسی اور کے کام آئے گا۔ بوڑھے سردار نے کہا، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، اور ایک دیوانے کو لوٹ لینا میرے قبیلے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کام ان حقیر لوگوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے جو صرف مردوں کا لباس اتارنا جانتے ہیں۔ باہر عاصم کے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زید کا ایک نوکر آیا اور اس نے کہا، وہ پاگل اپنا ترکش اور کمان بھی وہیں پھینک گیا ہے۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔